إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات، ہر جاندار چیز اپنی زندگی کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے اس وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی غذا کا بندوبست کرتا ہے. جب یہ خود نہیں کر سکتا تو اللہ رب العالمین نے ماں کے ذریعے بندوبست فرمایا. جب یہ بڑا ہوتا ہے پھر معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے مختلف چیزوں کو اپناتا ہے. کوئی انسان کسی شعبے کے ساتھ
منسلک ہو جاتا ہے تو دوسرا دوسرے شعبے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے. کوئی تعلیم کے ساتھ، کوئی انجینئرنگ کے ساتھ، کوئی میڈیکل کے ساتھ، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی انسان بزنس اور تجارت میں آ جاتا ہے. الغرض ہر انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے اور اپنے ساتھ ذمہ داری جن کی اس کے کندھوں پر ہوتی ہے ان کے لیے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، ان کے فرائض، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے. ایک عمل تجارت ہے، بزنس ہے، خرید و فروخت ہے. اللہ رب العالمین نے بڑی ہی واضح اور مختصر انداز میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اس میں حکمت کیا تھی؟ تجارت، اس کو جائز قرار دینے کی، اس کو حلال کرنے کی حکمت کیا تھی؟ اس لیے کہ ہر انسان کی ضرورت بغیر کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے پوری ہوتی رہے. بزنس کے اندر، تجارت کے اندر جو شرعی اصولوں کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا. سود کے اندر نقصان ہے، ایک فریق کو نقصان ہے، ایک کو فائدہ ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتے کہ کسی انسان کو نقصان ہو. تجارت جب کرنی ہے تو بنیادی چیزیں جو ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تجارت میں اس کے ارکان ہیں. ایک بیچنے والا ہے، بائع، ایک خریدنے والا ہے، مشتری ہے، ایک وہ سامان جو بیچا جا رہا ہے، لیکن وہ سامان کون سا ہو؟ جو مباح ہو، حلال ہو، پاک ہو. چوتھا رکن کہ ان کے درمیان جب بزنس کرنے والے، خریدنے والا، بیچنے والا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، عقد ہو، ایگریمنٹ ہو کہ اتنے کی یہ چیز، اس کوالٹی کی یہ میں نے لینی ہے، یہ عقد ہو گیا. اور پانچواں رکن کہ باہمی رضامندی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما البیع عن تراض. جو تجارت ہے نا وہ دونوں کی رضامندی سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. لوگوں، باطل طریقے سے دوسروں کا مال مت کھاؤ. ہاں، آپس میں رضامندی سے جو تم سامان بیچتے ہو، جو تم سامان خریدتے ہو، وہ کھا سکتے ہو. اس میں تھوڑا بہت جو اپنی محنت پر پرافٹ اور منافع لیتے ہو ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی رضامندی. کون سا عمل، کون سی تجارت ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کون سی شرائط وہ درست نہیں ہے. ایک بیع میں دو شرطیں، چیز ایک ہے اس میں دو شرطیں لگا دی. یہ میں آپ سے خریدتا ہوں، مثال کے طور پر لکڑی ہے، اس لکڑی کو پہلے کاٹو، پھر اس لکڑی کو فلاں جگہ پہنچاؤ. یہ دو شرطیں لگا دی، غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ہاں، جو لکڑی کی قیمت ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ اس کو پہنچانے کا الگ کرایہ، دونوں اس پہ اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پہلے لکڑی کی قیمت طے کر لی اور اس کے بعد کہا کہ اب اس کو کاٹو بھی اور کاٹ کے فلاں جگہ پہ پہنچاؤ، یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قرض بھی ہو اور ساتھ بیع بھی ہو، یہ بھی جائز نہیں. مثال کے طور پر کہ ایک انسان وہ چیز ادھار دیتا ہے، قرض، مجھے اتنا قرض دے دو، اور پھر اس سے وہی چیز
نقد تھوڑی قیمت پہ خرید لیتا ہے، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اسی طرح بیع کا مقصد ہی فوت ہو جائے، مثلا ایک انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس سے 1%، 2% فائدہ لے کے آگے کیا کروں گا، بیچ لوں گا، اس لیے انسان تجارت کرتا ہے نا۔ اسی طرح چیز لی، دوسری جگہ پہ بیچی، تھوڑا فائدہ ہو گیا، جس سے انسان کی زندگی کا سرکل چلتا ہے۔ اب یہ بیچنے والا اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچ دیتا ہوں، لیکن آپ نے اس کو آگے بیچنا نہیں۔ بھائی اس نے بزنس کیا کس لیے؟ آپ جو چیز بیچ رہے ہو یہ تو بزنس کا، تجارت کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ اب اس نے یہ خریدی ہے اس لیے کہ تاکہ کل کو میں بیچ کے کچھ فائدہ حاصل کر لوں گا، تو آپ یہ شرط لگا دیتے ہو کہ آپ نے اس کو بیچنا نہیں، تو جو تجارت کا مقصد تھا وہی ختم ہو گیا، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو انسان کے پاس اپنے پاس ہے ہی نہیں، اس کی ملکیت میں نہیں، اس کو نہیں بیچ سکتا، اس کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بيع ما ليس عندك، جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کی تجارت ہی نہیں ہے، آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، نہ ہی اس کو یعنی آگے کسی کو فروخت کر سکتے ہو۔ اسی طرح جو چند مسائل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں اختیار حاصل ہے انسان کو۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک مجلس میں اختیار ہوتا ہے، ایک جگہ پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ چیز خریدتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، چیز سامنے پڑی ہوئی ہے، اس نے پسند کی ہے، ریٹ طے ہو گیا، سب کچھ جو قانونی طور پر شرعی طور پر درست ہے۔ بیچنے والے نے وہ چیز سامنے رکھی، خریدنے والے نے اس کو دیکھی، اس کو اچھی طرح جانچ پڑتال کی، پھر دونوں کے اندر ریٹ طے ہو گیا۔ ابھی یہ مجلس برخاست نہیں ہوئی، ابھی یہ اٹھ کر گئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت برکت بیعهما۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریدنے والا بیچنے والا دونوں کو اختیار حاصل ہے جب تک وہ ابھی اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹ طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ اٹھنے سے پہلے پہلے اس جو بیع کی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، خریدنے والا کہتا نہیں نہیں میں نے نہیں لینی، بیچنے والا کہتا نہیں میں نے نہیں بیچنی، تو ٹھیک ختم ہوگی بیع۔ لیکن اگر دونوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ پکی ہو گئی، اب نہیں۔ ہاں ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی واضح بات بیان فرمائی کہ اگر ان دونوں نے سچ بولا اور ان دونوں نے جو چیز بیچی جا رہی ہے خریدی جا رہی ہے اس کو واضح کیا، اس کے اندر جو عیب ہے اس کو بھی واضح کیا، جو خوبی ہے اس کو بھی واضح کیا، تو ان کی اس بیع کے اندر اللہ برکت ڈالے گا۔ اور اگر انہوں نے اس کے اندر جو نقص تھا اس کو چھپایا اور جھوٹ بولا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اس بیع کے اندر کوئی برکت نہیں ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک گاڑی ہے، انسان جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کون سی خرابی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو بڑی اچھی، جب وہ بیچتا ہے بتاتا نہیں ہے خریدنے والے کو تاکہ مجھے پیسے زیادہ مل جائیں، اگر میں نے یہ چیز بیان کر دی تو اس کا ریٹ کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بیع کے اندر برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اس جو نقص ہے کمی ہے اس کو کیا کیا ہے، چھپایا ہے، جب چھپاتا ہے تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بائع اور مشتری جب وہ خریدتے اور بیچتے ہیں تو ان کو اختیار ہے ایک مدت تک، مثال کے طور پر کہ ایک آدمی یہ شرط لگاتا ہے میں یہ چیز آپ کو دیتا ہوں لیکن میں فلاں جگہ تک پہنچ کر آپ کے حوالے کروں گا، تو ٹھیک ہے، یا 1 مہینہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا پھر آپ کو دوں گا، تو ٹھیک ہے۔ جس حالت میں اس نے دونوں نے سودا کیا ہے
اسی حالت کے اندر اگر اس کو 1 مہینے کے بعد دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر اس آدمی کی موت واقع ہو گئی تو وہ فوراً پکی ہو جائے گی اور وہ آدمی جو خریدنے والا وہ اس کا مالک ہے وہ واپس لے لے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکہ اگر کوئی دیتا ہے تو اختیار ہے، خریدنے والے کو اختیار ہے. بیچنے والے نے دھوکہ دیا، مثلا کہ ایک آدمی نے وہ سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو، پرکھ نہیں سکا، لیکن جو بیچنے والا وہ بڑا شاطر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خریدنے والا پہلے اس کو کہہ دے. آپ نے ایک صحابی کو کہا، وہ کہتا ہے جی میں جب کوئی چیز لیتا ہوں تو مجھے دھوکہ ہو جاتا ہے. آپ نے من بایعت فقل لا خلاف، جب کسی سے کوئی چیز خریدنے لگو یا بیچنے لگو تو کہہ دو بھائی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. بعض کا انسان بیچتا ہے اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے، بعض کا خریدتا ہے تو اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ ڈر ہو کہ میرے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا، وہ پہلے کہہ دے بھائی دھوکہ نہیں، ہو سکتا ہے مجھے بیچتے ہوئے میں قیمت زیادہ ہے اور میں تھوڑی. اللہ اکبر. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت پڑھیں اور سلف صالحین کی سیرت پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ اصل حقیقت میں مسلمان تو وہ تھے، ہم کیا ہیں. دور حاضر کے قریب زمانہ کے، کوئی بہت دور کی بات نہیں، آج سے کوئی 30 سال 40 سال پہلے کی بات ہوگی. میاں محمد باقر رحمہ اللہ، یہ فیصل آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے تاندنے والا کے پاس، وہاں کے رہنے والے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ان کے بھائی کے پاس ایک بیل تھا، بڑا خوبصورت بیل، جو دیکھتا وہ کہتا یہ میرے پاس ہو تو اچھا ہے. وہ بھائی منڈی میں لے گیا جا کر بیچنے کے لیے، ریٹ طے ہو گیا، خریدنے والے نے اچھی قیمت لگائی. میاں صاحب وہاں پہنچ گئے، بڑے ولی اللہ، بڑے نیک آدمی، مستجاب الدعوت. جب وہاں پہنچے پتہ چلا کہ بھائی نے وہ بیچ دیا ہے. کہا کتنے کا بیچا ہے؟ اتنے کا. کہنے لگے یہ بتایا اس کو کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اس بیل کے اندر؟ کہتے نہیں. بلایا اسا. کہنے لگے بھائی بات سن، تو نے خریدا ہے لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ جب جوڑی دوسرا بیل ساتھ لگا کے ہل چلاتے ہیں نا تو یہ بیٹھ جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو کاشتکار ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، جب دونوں بیل ہل کے اندر ڈال کر جوت کر ان کو چلایا جاتا ہے، اگر ایک یکدم بیٹھ گیا تو موت واقع ہونے کا ڈر ہوتا ہے دوسرے بیل کی. یہ بڑا خطرناک کام. کہنے لگا بھائی یہ چلتے چلتے بیٹھ جاتا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے. مسلم بھائیو، انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. وعدے کرو، روزی تجارت میں نہیں، یہ تمہاری کوشش ہے، رزق اللہ کے پاس ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصر الابل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع من تمر. ایک آدمی نے اونٹنی یا بکری یا گائے وہ بیچی اور اس کا 2 دن کا دودھ روک کر رکھا یا 1 دن کا دودھ روک کر رکھا. دودھ دھویا ہی نہیں، صبح نہیں دھویا، شام بھی نہیں، اگلے دن. آپ جانتے ہیں کہ دودھ بہت ایسے لگتا ہے کہ یہ گائے، یہ اونٹنی، یہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے اس کے پستانوں میں. تو خریدنے والا کہتا ہے یار یہ بہت زبردست ہے، خوبصورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایسا کیا تو خریدنے والے کو اختیار ہے، وہ 1 دن کے بعد 3 دن کے اندر اندر اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس رکھے، ٹھیک ہے اس کی مرضی. لیکن اگر وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ واپس کر سکتا ہے. اور یہ بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا اب میں نے واپس نہیں لینی، اس کو واپس لینی پڑے گی. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اس کے 2 دن کا دودھ رکا ہوا تھا نا اور اس نے وہ دودھ نکالا ہے، ظاہر چارہ اس کا کھایا تھا اس نے، اس کے بدلے میں اس کی تعریف قلب کے لیے اس کو 1 سا جو ہے نا وہ غلہ دے دے، اس کو دانے دے دے، اس کو کوئی چیز دے دے، تاکہ یہ جو بیچنے والا نا یہ نہ کہے کہ میں نے اس کو اتنا چارہ ڈالا تھا اور مجھے ملا بھی کچھ نہیں، میرا جانور پھر واپس آ گیا کیونکہ دودھ تو وہ پی گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح اگر خریدنے والے کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کون سی چیز چھپی ہوئی ہے تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرما دیا غلہ کے ڈھیر کے نیچے دانے پڑے ہوئے ہیں، گندم ہے، منجی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، تو بارش آئی، اوپر سے خشک اندر سے گیلا، تو ظاہر بات ہے جب اس کا وزن ہوگا تو وہ وزن زیادہ ہوگا، حالانکہ وہ وزن اتنا نہیں، پانی کی وجہ سے وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منڈی میں گئے، ہاتھ ڈالا غلے کے ڈھیر کے اندر تو وہ اندر سے وہ گیلا نظر. آپ فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا جی رات کو بارش آئی تھی تو اس وجہ. آپ فرمایا تو اس کو اوپر کر دینا تھا تاکہ جو خریدنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے. من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے، ہمارے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ جو دھوکہ دیتا ہے مسلمانوں کو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بین لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ چیز بیچتا ہے اور وہ اپنے بھائی کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے اندر عیب اور اس کو بیان نہ کرے. سامان کی قیمت کے بارے میں اختلاف ہو جائے، بعض کا ایسا ہوتا ہے بیچنے والا کہتا نہیں میں نے تو اتنا کہا تھا، خریدنے والا کہتا نہیں میں نے تو اتنا کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، دونوں میں اختلاف ہو گیا، خریدنے والے بیچنے والے میں، سامان سامنے موجود ہے، ولا بینۃ لأحدہما، کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحالفا، وہ دونوں قسمیں اٹھا لیں، بیچنے والا بھی قسم اٹھا لے، خریدنے والا بھی قسم اٹھا لے، اب جس پہ اتفاق ہو جائے وہ کر لیں. لیکن اختلاف ہو گیا ہے تو اب یا تو دلیل ہو، گواہ ہو تو پھر تو اور بات ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں قسمیں گئے، اس کے بعد پھر جس چیز کے اوپر ان کا اتفاق ہو جائے وہ کر لیں. کون کون سی چیزوں کی جو تجارت ہے وہ جائز نہیں ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ جس نے غلہ خریدا ابھی اس کے پاس نہیں پہنچا، اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہوا، آگے اس کو بیچ نہیں سکتا. پہلے اپنے قبضے میں کریں، کنٹرول میں کریں، پھر اس کو آگے بیچیں. محدثین نے اس حدیث کے اس میں غلے کا ذکر ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے باقی ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرمایا شیئن کے لفظ میں، کوئی بھی چیز انسان خریدتا ہے جب تک وہ اپنے کنٹرول میں نہیں کر لیتا، اپنے قبضے میں نہیں کر لیتا، اس کو آگے نہ بیچے. ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ بیع، یہ بھی جائز نہیں. ایک آدمی ایک چیز کا سودا کر رہا ہے، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، دوسری آدمی نے بھی دیکھا کہ یہ چیز تو اس کے پاس ہے اور یہ جو ہے نا یہ خرید رہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو تھوڑے پیسے دیتا ہے، وہ جلدی سے جا کے اس کے کان میں کہتا ہے میں آپ کو اس سے ڈبل دیتا ہوں، مجھے دے دو. حالانکہ ابھی وہ دونوں الگ الگ نہیں ہوئے، بات پوری نہیں ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے جب تک وہ دونوں الگ نہ ہو جائیں، یا تو وہ خرید لے یا وہ چھوڑ دے. اگر اسی طرح آپ نے فرمایا ولا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، ایک نے کسی کے گھر اس کی بیٹی یا اس کی بہن کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی ان دونوں کی بات پکی نہیں ہوئی، تو ایک دوسرا آدمی اس کو پتہ چلا کہ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، کیوں نہ ہو وہ بچی وہ زیادہ اچھی ہے، پڑھی ہے، میں اب بھیج دیتا ہوں، ان کو لالچ دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے. وہ پوری بات پکی کرنے رشتہ ہو گیا تو ختم، یا ہو سکتا ہے وہ نہ ہی کرے. تو جب تک وہ بات پوری نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ ان کی طرف توجہ کرے اور ان سے جا کر رشتہ مانگے. اسی طرح ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، جب تک وہ بات ختم نہیں ہو جاتی، دوسرے کو حق حاصل نہیں کہ وہ جا کر بیچنے والے کو یہ کہے کہ میں آپ کو اس سے 10% زیادہ دیتا ہوں، لہذا یہ مجھے دے دیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بولی بڑھانا یہ منع ہے. ایک چیز ہے، ایک انسان کہتا ہے کہ یہ 10 دینار کی، دوسرا وہاں کھڑا ہے، بیچنے والا کہتا ہے کہ 10 دینار کی، دوسرا وہاں کھڑا ہے، تیسرا کھڑا ہے، چوتھا کھڑا ہے، انہوں نے وہ چیز خریدنی نہیں، لیکن وہ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ 12 دینار کی، تیسرا بولتا ہے نہیں 15 دینار کی. اس کا ریٹ بڑھانے کے لیے تاکہ جو خریدنے والا ہے جس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ خوب ریٹ بڑھ جائے تو پھر خریدے.
ہاں اگر کوئی خریدنے کی نیت سے اس کا ریٹ لگاتا ہے تو بیچنے والے کی مرضی ہے وہ اتنے کی دے دے، لیکن اگر بیچنے والا جو بولی بڑھا رہا ہے وہ اس کی نیت خریدنے کی نہیں، جو بولی بڑھا رہا ہے اس کی نیت خریدنے کی نہیں، وہ کہتا ہے جی یہ اتنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ عن النجش، نجش بولی بڑھانا، ولا تناجشوا، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھی تجارت جس سے منع کیا کہ وہ حرام اور ناپاک چیزوں کی تجارت، کوئی بھی چیز حرام ہے، یہ بات یاد رکھیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کو بیچنا خریدنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شراب پینا حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب کے زمرے میں نشہ آور کوئی بھی چیز ہے، بالاختصار نشہ آور کوئی بھی چیز ہے وہ حرام ہے، تو جب حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ جو جانور کھانا حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتا حرام، اب میں کہ ثمن الکلب کتے کی قیمت ہے، گانا بجانا حرام ہے، گانا بجا کے اس کی قیمت وصول کر کے کھانا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، شراب مردار مر کے جانور اب اس کو بیچتے مر گیا ختم، اور خنزیر حرام ہے، منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حرام ہے ان کی بیع۔ اصنام بت پوجا، آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات کہی جائے تو کہیں گے جی وہ بت تھے، وہ لوگ پتھر کے لکڑی کے مورتیاں بناتے تھے ان کو بیچتے تھے، تو آج کل قبروں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ بزنس ہی ہے، جس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا وہ ایک کسی بھی جگہ پہ جا کے ڈھیری بنا کے ایک دن بیٹھتا ہے، پھر اس کے اوپر چادر ڈال دیتا ہے، اگلے سال اس کے اوپر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ یہ بتوں کی تجارت کو ہم کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ایک مرتبہ جمعے میں بتایا تھا، پچھلے دنوں ایک دربار پر 55 غلے ہیں، 55، اور ہر تیسرے دن چوتھے دن ان کو کھولا جاتا ہے، ہر تیسرے چوتھے دن ان سے جو پیسے نکلتے ہیں وہ کروڑوں کی رقم ہوتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے، اور مسلمان بڑے آرام سے جا کے دیکھ کے آتے ہیں۔ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ وہ گیا بزرگوں کے پاس تویز لینے کے لیے، کہتا جی میرے اوپر اتنا زیادہ قبضہ ہو گیا ہے تو آپ کوئی تویز دیں میرا قبضہ اتر جائے، اور 500 روپیہ ان کو بھی دے آیا۔ وہ اللہ کے بندے تیرے اوپر پہلے اتنا قبضہ ہے، اب 500 اس کو دیا، وہ کہاں سے دیا تمہیں؟ تو قبضہ پھر نہیں اترا۔ یعنی کبھی انسان اللہ نے عقل دی تھوڑا سا سوچے نا تو اس طرح کے کاموں میں انسان پڑے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور فرمائیں، ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ انگور حلال، انگور گریپ حلال ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس انداز میں حرام سے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے من حبس العنب، جس نے انگوروں کو جمع کر دیا، روک دیا، ایام القطاف، جس دن انگور توڑے جاتے ہیں ان کے گچھوں کو اتارا اور ان کو توڑ کے اپنے پاس محفوظ کر دیا، حتی یبیعہا، حتیٰ کہ وہ اس کو بیچے گا، کب؟ بعد میں۔ کس کو؟ من یہودی او نصرانی او ممن یتخذها خمرا فقد تقحم النار على بصیرہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت۔ یہود و نصارہ سے تجارت کوئی عرض نہیں، انسان کر سکتا ہے، غیر مسلموں سے تجارت حلال چیز کی ہو سکتی ہے، لیکن اس نیت پر انسان انگوروں کو جمع کر کے رکھتا ہے، بعد میں ان کا ریٹ بڑھے گا، میں ان لوگوں کو بیچوں گا جو لوگ اس کی شراب بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہے۔ حالانکہ انگور بیچنا کوئی حرام نہیں، لیکن اس نیت سے کہ ان کو دے گا جو شراب، ظاہر بات ہے وہ مہنگی بھی بکے گی، اور اس کو ریٹ انگوروں کا زیادہ ملے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط تقحم النار علی بصیرہ، جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی کہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان بیانے کی بے، آج کل یہ بڑا چلتا ہے، اربون جس کو آپ بولتے ہیں، بیانے کی بے، چیز خریدنی ہے، بیچنے والا کہتا ہے 20 دینار پہلے دے دو، باقی قیمت بعد میں دے کے اپنی چیز لے لینا، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں، اگر آپ نے یہ چیز فلاں دن تک پیسے دے کے نہ دی تو یہ آپ کے 20 دینار گئے، 100 دینار آپ کا گیا، حرام ہے، منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ چند اور بھی بہت سارے تجارت کے احکام و مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ چند ایک جو عام ہماری زندگی میں چلتے ہیں ان سے آگاہ کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال تجارت، یاد رکھیں تجارت کے اندر بہت فائدہ ہے، برکت ہے، بلکہ تجارت کا جو سب سے بنیادی اور سب سے اچھا اور سب سے پہلا اصول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا فرما۔ نعیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث انہوں نے سنی، فجر کے بعد یہ اپنی دکان کھول لیتے تھے، ایک ہی کوالٹی کی کھجوریں، ایک ہی ریٹ کی کھجوریں اور ایک ہی طرح کی پوری مارکیٹ میں، لیکن سب سے زیادہ کسٹمر گاہک جو خریدنے والے ہوتے تھے نعیم رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، ساتھ والے سارے بیٹھے ہوتے، وہ کہتے یار کھجوریں تیرے پاس بھی وہی ہیں، ہمارے پاس بھی وہی ہیں، ریٹ تیرا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، کوئی دو نمبری نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، اگر تیرے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں ہمارے پاس کم کیوں ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، اللہ میری امت کی صبح میں برکت پیدا فرما، میں صبح فجر کے بعد ہی اپنی دکان کھول دیتا ہوں، لہٰذا میری تجارت میں اللہ نے برکت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، ایک اور چیز جو تجارت کے اندر حرام کا سبب بن جاتی ہے جس سے ہم مسلمانوں کو بچنا چاہیے، جمعے کی دوسری اذان ہو جائے تو اس کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھے رہنا اور اپنا تجارت اپنا بزنس کرتے رہنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آرڈر ہے، حکم ہے، چھوڑ دو۔ اب اگر اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر آپ اذان کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی گاہک آ جائے، کسٹمر آ جائے، تو یاد رکھو یہ کمایا ہوا پیسہ حرام ہے، یہ جائز نہیں تجارت، کیونکہ اللہ نے منع کر دیا ہے اور آپ ابھی بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ذرا اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے جمعے والے دن غالباً جمعے کی یا عصر کی نماز فلاں جگہ پہ جا کے پڑھنی، فلاں جگہ پہ۔ ایک صحابی وہ بھی اس میں شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو عصر کی نماز کہا ہے نا وہاں جا کے پڑھنی ہے، جمعے کی تو نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا نکل جاؤ، وہ نکل گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے جب جمعے میں ان کو دیکھا گئے نہیں تم، کہ یا رسول اللہ میں نے کہا آپ نے عصر کی کہا تھا تو میں پہنچ جاؤں، آپ نے میں نے جب یہ کہا تھا چلے جاؤ تو تم گئے نہیں۔ اب اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی میں جمعہ پر، اب میں تو ساری زندگی ان کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، تو اللہ کا فرمان کتنا پیسہ کما دیا یار، 10 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر دکان پہ بیٹھ کے کتنا پیسہ کما لیا تو نے۔
دوسری اذان کے بعد جمعے کے بعد پھر بیٹھے ہوئے ہو اور سمجھ دو دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں گے. ایسی برکت، ایسی تجارت میں نہ برکت ہے بلکہ یہ حرام ہے، دوسرے سارے مال و دولت کو بھی تباہ و برباد کر دے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیماروں کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.